السلام علیکم ڈیئر سامعین، آج کا جو میرا ٹاپک ہے، میں نے بڑا ہی مزے کا ٹاپک چوز کیا ہے، استاد کا احترام۔ استاد کے احترام کے اوپر، کیونکہ 5 اکتوبر کو عالمی دن منایا جاتا ہے استاد کی عظمت کے اوپر۔ اگر کوئی یہ سوچے کہ علم کتاب سے حاصل ہوتا ہے، استاد سے نہیں، تو اس نے ناکامی کی پہلی سیڑھی پر قدم رکھ لیا۔ 5 اکتوبر کو منایا جانے والا یہ دن ہمیں اساتذہ کی اہمیت کے بارے میں بتاتا ہے۔ بے شمار طلباء اپنے اساتذہ کو تحائف پیش کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ استاد روحانی باپ ہوتا ہے۔ اور یہ پیشہ اختیار کرنا دراصل سنت نبوی بھی ہے کہ اللہ کے نبی نے فرمایا، قرآن پاک کی ایک آیت ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق کہ مجھے معلم بنا کر بھیجا گیا۔ اللہ کے نبی نے اپنے آپ کو معلم ہونے پر فخر محسوس کیا کہ میں ایک استاد بن کر آیا ہوں۔ تو عزیز سامعین اور عزیز طلباء، اساتذہ کے لیے ایک دن مقرر نہیں کرنا چاہیے، بلکہ سارا سال اور پوری زندگی ان کی خدمت اور عزت کرنی چاہیے۔ اساتذہ کی نصیحتیں اگر ہمیں غیر اہم لگتی ہیں، لیکن وقت کے ساتھ ساتھ ان نصیحتوں کا انسان کو اندازہ ہوتا ہے کہ واقعی میں جو نصیحتیں ہیں ہمارے کام آنے والی ہیں، اور ہمیں نیکسٹ لائف کے اندر بڑی وہ چیزیں یاد آتی ہیں جو اساتذہ نے ہمارے متعلق کی ہوتی ہیں۔ ہمیں ڈانٹا ہوتا ہے، ہمیں کسی چیز سے منع کیا ہوتا ہے، وہ جسٹ ہمارے فائدے کے لیے ہوتا ہے۔ دنیا میں بہت کم لوگ دوسروں کو خود سے آگے نکلتا ہوا دیکھنے کی خواہش رکھتے ہیں۔ بہت ہی کم لوگ ایسے ہیں جو یہ چاہتے ہیں کہ کوئی ان سے آگے بڑھے۔ ایسا کوئی بھی نہیں ہے۔ ایک دوسرے کے دل میں سب کے لیے جو ہے وہ یہی سوچتا کہ یہ نیچے ہی رہے۔ لیکن والدین اور اساتذہ دو ایسی شخصیات ہیں جو یہ چاہتی ہیں کہ ان کے بچے جو ہیں وہ کامیاب ہوں اور ان سے آگے نکل لیں۔ پہلے والدین کے بعد جو اساتذہ ہیں، ان کی خواہش ہوتی ہے کہ ان کے بچے جو ہیں آگے ترقی کریں، کامیاب ہوں، اور وہ اپنے بچوں کو کامیاب ہوتے ہوئے دیکھتے بڑا خوشی محسوس کرتے ہیں، اور ان کو بڑی خوشی ہوتی ہے کہ ان کے طلباء جو ہیں وہ کامیابی حاصل کر رہے ہیں۔ ٹھیک ہے؟ تو اس لیے اساتذہ کا بہت زیادہ احترام کریں، ان کی رسپیکٹ کریں۔ ٹھیک ہے؟ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فرمان بھی یہاں پہ میں ایک انکوڈ کرتا ہوں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جس نے مجھے ایک لفظ سکھایا اس نے مجھے اپنا غلام بنا لیا۔ یہ کیونکہ میں بھی پروفیشن سے ایز اے ٹیچر ہوں، تو اکثر یہ دیکھنے میں آتا ہے کہ اساتذہ کی ذرا سی ڈانٹ پر جو بچے کے والدین ہوتے ہیں وہ استاد کو خبردار کرنے کے لیے آ جاتے ہیں کہ ہمارے بچے کو ہاتھ بھی نہ لگائیں، ہمارے بچے کو کچھ بھی نہ کہیں۔ لیکن یہ غلط بات ہے۔ جو استاد ہوتا ہے وہ اپنے بچے کو، جو ٹیچرز ہیں وہ اپنے بچے کو ان کے بینیفٹ کے لیے، ان کے فائدے کے لیے ان کو ڈانٹتے ہیں تاکہ وہ بچے زندگی میں اور اسٹڈی کے اندر اچھے طریقے سے کامیاب ہو سکیں۔ تو یہ ایک چیز غلط ہے۔ والدین کو بھی اس چیز کے معاملے میں دیکھنا چاہیے کہ استاد کی رسپیکٹ کروائیں اور خود اپنے استادوں کی رسپیکٹ کر کے دکھائیں۔ پریکٹیکل جب وہ کام کر کے دکھائیں گے، بچے بھی ان سے سیکھیں گے۔ اور موسٹلی بچے جو کرتے ہیں وہ اپنے اساتذہ سے اور اپنے والدین کے ایکشن سے سیکھتے ہیں۔ اگر میں جتنی مرضی آپ کو نصیحتیں کروں گا، اگر میرے اندر وہ خود خوبیاں نہیں ہوں گی، آپ پر ان کا اثر بالکل بھی نہیں ہوگا۔ اور اسی طرح جو والدین ہیں وہ جتنا مرضی بچوں کو نصیحتیں کرتے رہیں، جب وہ خود کہیں گے، ایکشن کر کے دکھائیں گے، تب پتہ چلے گا بچوں کو کہ استاد کی رسپیکٹ کیا ہوتی ہے۔ اور یہاں پہ مجھے ایک واقعہ بھی یاد آ گیا کہ جاپان کے اندر جو ہے وہاں پہ جو اساتذہ کی بڑی رسپیکٹ کی جاتی ہے۔ ایک دفعہ اشفاق احمد لکھتے ہیں کہ میں جاپان میں کچھ مسئلہ بن گیا کہ میرا ٹریفک والے نے ایک چلان کاٹ دیا اور مجھے عدالت میں پیش کیا گیا۔ جب میں عدالت میں پہنچا، میں دیکھ کے حیران رہ گیا کہ جب جج نے پوچھا آپ کون ہیں، میں نے کہا میں ایک ٹیچر ہوں، استاد ہوں، تو کہتے ہیں وہاں پہ جج، وکیل سارے کھڑے ہو گئے کہ ان کی رسپیکٹ کرو، یہ استاد کیسے عدالت میں پہنچ گیا، اور ان کا فوراً جرمانہ معاف کیا اور ان کو بولا کہ استاد نے یہ ہم سب کو یہ مقام دیا ہے تو ان کو معاف کیا جائے۔ تو کہا جاتا ہے کہ ترقی یافتہ ممالک میں طلباء جو ہے استاد کے سائے پر پاؤں بھی نہیں رکھتے۔ اسلام ہے ان لوگوں کی سوچ کو جو استاد کی اتنی رسپیکٹ کرتے ہیں، اسی وجہ سے وہ قومیں جو ہیں کامیاب ہیں، ترقی کے راستے پہ چل رہی ہیں۔ تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہم اپنے اساتذہ کی بہت دل سے رسپیکٹ کریں، ان کی ڈانٹ ڈپٹ کو اچھا سمجھیں تاکہ وہ ہمارے فائدے کے لیے ہیں، اور ایک ٹائم کے بعد ہمیں وہ یاد آئیں گے وہ چیزیں ساری۔ اساتذہ کو ترقی یافتہ ممالک میں عزت اور حقوق دیے جاتے ہیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ یہاں پہ ایک اور واقعہ مجھے یاد آ رہا ہے
بادشاہ ہارون الرشید اور اس کے بچے ایک مسجد میں نماز کے لیے جاتے ہیں اور وہاں پہ ان کے بچے اپنے استاد کو دیکھتے ہیں، اپنے ٹیچر کو دیکھتے ہیں، تو وہ دیکھ کے نماز پڑھ کے فوراً باہر نکلتے ہیں اور وہاں پہ اپنے استاد کے جوتوں کو اٹھا لیتے ہیں، اور دونوں بچے جو ہیں جوتوں کے لیے لڑ رہے ہوتے ہیں کہ وہ کہہ رہا ہے میں نے اٹھانے ہیں، دوسرا کہہ رہا ہے میں نے اٹھانے ہیں۔ بادشاہ یہ سارا منظر دیکھ رہا ہوتا ہے ہارون الرشید، اور وہ اپنے بچوں کو کہتا ہے بیٹا آپ رکو، ایک جوتا آپ پکڑ لو ایک آپ پکڑو، یعنی کہ بادشاہ کے بچوں کو یہ پریکٹیکل عمل کر کے دکھایا گیا۔ جو والدین تھے وہ اپنے اساتذہ کی عزت کرتے تھے اور ان کو پریکٹیکلی ایکشن کے ساتھ دکھایا گیا کہ استاد کی عزت کیا ہے۔ تو آپ بھی جو چھوٹے بچے ہیں ابھی سے سیکھیں کہ آپ کے استاد جو ہیں وہ آپ کے فائدے کے لیے، آپ کو جو بھی نصیحت کرتے ہیں، آپ کو ڈانٹتے ہیں، وہ آپ کے فائدے کے لیے ہوتا ہے، اس میں ہی آپ کی کامیابی ہے۔ اور ہمیشہ اپنے اساتذہ کا ادب و احترام کریں، ان کی عزت کریں، ان کی دل سے عزت کریں۔ استاد آئے کھڑے ہو جائیں، پیچھے ان کے آگے نہ چلیں، ان کے پیچھے پیچھے رہیں۔ اگر ہم اپنے استاد جیسے اپنے والدین کی رسپیکٹ کرتے ہیں، استاد بھی جو ہے روحانی باپ ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا، ان کی بھی رسپیکٹ کرنی چاہیے۔ جیسے والدین آپ کو اس دنیا میں لے کے آتے ہیں، استاد جو ہے وہ یہاں سے پھر بلندیوں تک لے جاتا ہے۔ تو آپ سب سے میری ریکویسٹ ہے کہ اپنے ٹیچرز کی رسپیکٹ کریں، دل سے کریں، اور والدین سے بھی میری ریکویسٹ ہے کہ اپنے بچوں کو یہ پریکٹیکلی عمل کر کے دکھائیں۔ آپ کے بھی استاد ہوں گے، اپنے استاد کی اپنے بچوں کے سامنے جو ہے وہ عزت کر کے رسپیکٹ کر کے بتائیں، تاکہ ان کو بھی لگے کہ ہم نے بھی اپنے ٹیچرز کی رسپیکٹ کرنی ہے۔ اور یہ اللہ پاک ہم سب کا حامی و ناصر ہو اور ہمیں اسی طرح اپنے استادوں کی رسپیکٹ کرنے کی توفیق دے۔ پاکستان پائندہ باد۔ اسلام، استاد محترم۔